سناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے حضور ایک دفعہ باہر سے تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا، ماں اٹھ کر ملی، کہنے لگی میں نے آپ کے ساتھ یہ نکاح کا رشتہ صرف اس لیے کیا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ آخری نبی آپ کو بنا کر بھیجے گا، اور اے پیغمبر میری بات سنیے، اگر اللہ آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیج دے تو میرے حق میں دعائیں کرنا، مجھے یاد رکھنا، مجھے بلا نہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ کیا کہتی ہو، اگر اللہ نے مجھے ہی نبی بنا کر بھیجا تو تیرے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں تیرے احسانات کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اے خدیجہ تیرے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں تیرے احسانات کو بھلا نہیں سکتا، اور اگر میں نبی نہ بھی ہوا، اللہ نے کسی اور کو نبی بنا کر بھیج دیا تو اے خدیجہ جس ذات کے لیے تو نے مال خرچ کیا ہے وہ تجھے کبھی ضائع نہیں کرے گی، جس ذات کے لیے تو نے مال خرچ کیا ہے وہ ذات کبھی تجھے ضائع نہیں کرے گی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور کی بیویاں تو ساری، لیکن مجھے کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ الکبریٰ پر آیا۔ حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جب حضور بیٹھتے تو کہتے خدیجہ ایسی تھی، حضور چلتے تو کہتے خدیجہ ایسی تھی، آپ کھاتے تو فرماتے خدیجہ ایسی تھی، حضور ہر وقت خدیجہ 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 کے تذکرے کرتے رہتے۔ ایک دفعہ فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر میں سالن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جانے لگے، میں نے حضور سے پوچھا اے اللہ کے محبوب کدھر لے کے جا رہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا کہ مکے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، میں ان کو سالن دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ میرے دوستو سوچیں صحیح، ایک 25 سال کا شخص ہو اور ایک 50 سال جو ہے عمر مبارک میں 40 سال 15 سال کا فرق ہو، زندگی میں اتنا پیار ہو، مرنے کے بعد بھی اتنی محبت ہو کہ حضور ہر وقت خدیجہ کے تذکرے کہتے۔ ایک دن میں نے جو ہے سوچ کے جملہ نکالا کہ حضور کے سامنے ایک جملہ کہوں کہیں بے ادبی بھی نہ ہو جائے، اور یہ حضرت خدیجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت خدیجہ کی تحقیر نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی ہونے کے ناطے کہا اے اللہ کے محبوب کیا آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کے تذکرے کرتے رہے؟ وہ تو بڑی عمر کی عورت تھی، ہم آپ کے سامنے آپ کی اتنی خوبصورت نوجوان بیویاں ہیں اور اللہ نے آپ کو ایسی بہترین بیویاں عطا کر دیں، آپ ہر وقت انہی کے تذکرے کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تھوڑی دیر تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ، آپ نے فرمایا عائشہ آج کے بعد کبھی یہ بات نہ کرنا، اس لیے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب مجھے اپنوں نے بھی ٹھکرا دیا تھا، خدیجہ نے اس وقت مجھے مال و دولت دیا جس وقت مجھے کوئی مال دینے والا نہ تھا، خدیجہ کو اللہ نے اس وقت میرے سے اولاد عطا کی کہ جب کسی اور عورت سے اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے کہ وہ اللہ نے ماریہ قبطیہ سے عطا کیا، باقی سبھی بیٹے حضور کو اللہ نے حضرت خدیجہ سے عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ آج کے بعد حضرت خدیجہ کو ایسے نہ کہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بالاتفاق تمام محدثین اور مورخین کے نزدیک سبھی مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت حضرت خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کی تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ٹائم ہو رہا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کھانا لے کر آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت خدیجہ کے پہنچنے سے پہلے جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی۔ جب خدیجہ آپ کے پاس کھانا لے کر پہنچے تو ان سے یہ کہنا کہ تجھے عرشوں والا خدا اور جبرائیل دونوں سلام پیش کرتے ہیں۔
اے خدیجہ تجھے اللہ سلام پیش کرتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کو آسمانوں سے سلام آتا ہو، اسی دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے سلام ملے۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی میں کیا سلام کا جواب دوں، اللہ تو خود سلام ہے، اللہ سے سلامتی نکلی ہے۔ اے پیغمبر آپ پر بھی سلامتی ہو، جبرائیل پر بھی سلامتی ہو۔ یہ اللہ نے حضرت خدیجہ کو مقام عطا فرمایا۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا اس کائنات میں مرد تو بڑے کامل ہوئے، بڑے بڑے باکمال مرد گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں چند عورتیں کمال کی گزری ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، بڑی کمال کی خاتون گزریں۔ دوسرے نمبر پر آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں کہ جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ حضرت آسیہ نے آخری وقت پر دعا کی تھی کہ یا اللہ اس فرعون سے میری نجات عطا فرما دے اور آخرت میں مجھے بہترین گھر عطا فرما دے۔ اللہ قیامت میں جنت میں حضرت آسیہ کو جو دنیا میں فرعون کی بیوی تھی جنت میں حضور کی بیوی بنا کر جنت میں داخل کریں۔ آپ نے فرمایا آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں بڑی کمال کی خاتون گزری ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا خدیجۃ الکبریٰ بڑی کمال کی عورت گزری ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضور کی چہیتی بیوی، بڑی کمال کی عورت گزری ہیں۔ اور اسی طرح میری بیٹی فاطمہ الزہرا بڑی کمال کی عورتیں گزری ہیں۔ یہ 5 عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ تو میرے دوست